وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 604 آیت نمبر 151 اور 152، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 151 تذکرہ ہو رہا ہے. سامعین اکرام، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. پہلے میں لفظی ترجمہ تھوڑا پڑھ دوں آپ کو. قل، آپ کہہ دیں، اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں. ما حرم، کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی اس کا ظاہر ہو یا باطن. ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی
نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرم اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے، لیکن بالحق کسی وجہ سے، یعنی حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اس کی نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے ان باتوں کی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، لیکن ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں پورا انصاف سے کام لو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور اگر تم جب بھی بات کرو تو انصاف سے کرو، جو بھی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ اس معاملے میں اس کی زد تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی معاملہ اگر تمہارے رشتہ داروں کا بھی کیوں نہ ہو تو تب بھی تم انصاف کی بات کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تذکرون، وَصَّاكُمْ ہدایت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سامعین کرام، جو چیزیں حرام ہیں اور یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک بالذات، شرک بالصفات، اور شرک فی الاطاعت، شرک فی المحبت، مختلف اس کے درجات ہیں۔ ہر ایک یعنی معاملے میں اللہ یعنی تھوڑا سا آپ اس کو غور کریں، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرو کسی بھی حیثیت میں، بس باقی میں نے تفصیل کی بھی ہے۔ اور والدین کے ساتھ احسان، یہ بھی بات ہو گئی تھی۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ بھی بات ہو گئی تھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اس کی بھی بات ہو گئی تھی۔ آج کا جو سبق ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم قتل نہ کرو نفس کو جو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے لیکن کسی حق کے ساتھ۔ تو بہرحال دیکھیں، قتل انسانیت جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے سورہ مائدہ میں، كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان کا قتل جو ہے بغیر وجہ کے یہ حرام بھی ہے، کیونکہ انسان محترم ہے۔ انسان یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی انسان، اب ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، لیکن اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محترم بنایا ہے، اس کی جان اور اس کے مال کو محترم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی خلافت کا اہل ہے، اور اس لیے یہ محترم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ تو بغیر کسی وجہ کے انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جس نے بھی قتل کیا ایک ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے بھی ایک مومن کو قتل کیا تو اس کی یعنی قصداً عمدن، جان بوجھ کے، تو اس کا یعنی بدلہ جو ہے جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں۔
تو انسانی جان بڑی محترم ہے. اصل میں ہم تو کسی کی جان لینے یا اپنی جان کے بارے میں بھی اتنا وہ نہیں ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یعنی مسلمانوں بھی ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نادانی پہ مشتمل ہیں. اصل میں تو ہم ایک غافل قوم ہیں، غافل معاشرہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. تو وہ بات تو ایک یعنی مختلف بات ہے نا. لیکن کسی بھی نفس کا قتل، ہر نفس جو ہے وہ محترم ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی انسان کا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی ہو، بغیر کسی دلیل کے آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جان کسی کی نہیں لے سکتے. کافر ہیں مثال کے طور پہ، وہ ذمہ ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت میں کافر رہ سکتے ہیں ذمہ کی حیثیت سے، یعنی ان کی مال و جان کا ذمہ جو ہے وہ مسلمان لے لیتے ہیں، اور ان کی مال و جان ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. یہ ایک بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں. کسی کی جان لینا، خواہ کہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، بغیر کسی شرعی دلیل کے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. جہاں تک مشرکوں کے ساتھ جنگ کا تعلق ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جنگ میں جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے در پہ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو یہ تو یعنی وہ تو ایک جنگ کا معاملہ الگ ہے. جنگ میں جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. پھر جنگ تو جنگ ہے، لیکن اگر جنگ نہ ہو اور امن ہو تو آپ کسی بھی غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے. کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے آپ اس کو قتل کریں گے اور قصاص لیں گے. یا کوئی بھی مرتد ہو جائے انسان تو پھر مرتد کو قتل کرنا یا گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے. لیکن یہ مملکت کے کام ہے، مملکت کرے گی. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے، یعنی قانون کو نافذ کرنے والی جو قوت ہے، قوت نافذہ جسے کہتے ہیں، وہ پھر کرے گی. یہ یعنی کسی کا بھی قتل اگر کسی وجہ سے ہو تو وہ پھر الگ اس کے مسائل ہیں. انفرادی طور پہ آپ کسی کی جان شرعی وجہ سے بھی نہیں لے سکتے. یہ مثال کے طور پہ ایک گستاخ رسول ہے تو وہ آپ یا مرتد ہو گیا تو آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ پھر یہ حکومت کا کام ہے. آپ رپورٹ کریں گے. کوئی بھی سزا آپ اپنے طور پہ نہیں دے سکتے، اور وہ پھر قانون کا کام ہوتا ہے کہ اس کو سزا دے. بہرحال ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تمہیں ہدایت کرتا ہے تاکہ تم سوچو سمجھو، سوچ سمجھ سے کام لو. دیکھیں ہم تو اس میں یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا 3-4 درجات ہیں. پہلا درجہ جو ہے عقل کا استعمال ہے، پھر تذکرون ہے، لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. اور پھر جو ہے لعلک تقوی، پھر تقوی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی تقوی جو ہے وہ پھر تقوی عقل اور ایمان یقین کر لو، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور پھر لعلکم ترحمون، رحم اللہ تعالیٰ کے رحم کے تم مستحق ہو جاؤ گے. بہرحال تو ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، لیکن بہت اچھے انداز سے اگر تم مال یتیم کے پاس جاتے ہو یعنی خرچ کرتے ہو. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ آپ کا بھائی ہے،
اس کے بچے ہیں یتیم رہ گئے، اور بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خرچ جو ہے، اب آپ وہ یتیم بچے تو اپنے لیے یعنی سودا سلف نہیں لائیں گے، یا ہانڈی اپنے لیے تو اکیلے نہیں پکا سکتے. ظاہر ہے کہ آپ ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں، آپ اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیں. اگر ان کو آپ یعنی ان کے مال سے اگر خرچ کریں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے وہ خرچہ زیادہ ہو جائے، بلکہ آپ کا اپنا گھرانہ ہے تو آپ اپنے ساتھ ان کو شریک کر لیں خرچ میں، اور کچھ مناسب انداز سے، اچھے انداز سے ان سے تم کٹوتی کر سکتے ہو. تو یعنی ان کے مفادات کا خیال کرتے ہوئے ان کا مال تم استعمال کر سکتے ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں یا سوچ سمجھ کے مالک ہو جائیں، تو پھر تم وہ ان کا مال، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، تو پھر وہ اپنے خود مالک ہوں گے جب وہ سمجھداری کو پہنچ جائیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناپ تول میں تم کمی نہ کیا کرو. دوسری جگہ ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یہ لوگوں کا حق جو ہے اس میں تم کمی نہ کرو، کٹوتی مت کرو. تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم ناپ تول کا اتنا خیال نہیں رکھتے، اور یعنی بہرحال اس کی میں کیا تفصیل کروں، لیکن یہ ہے کہ اتنا خیال ہم نہیں رکھتے. جو حق ہے وہ بہت کم دیتے ہیں، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی جو جس کا حق ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. اب یہ احکامات جو ہیں، یہ تمام احکامات جو ہیں، یہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام احکامات جو میں دے رہا ہوں یہ تمہاری استطاعت کے اندر ہیں. میرا قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی نفس کو اتنا بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق. تو ایک یعنی یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، جو ہدایت ہے، یہ ایک تو ہمارے تمام زندگی پر محیط ہے، یہ ضابطہ حیات ہے. اب یہ دیکھیں سارا یعنی یہاں بھی ہے اور پھر اور جگہ بھی مختلف جہت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احکامات دیے ہیں، اور یہ احکامات قابل عمل ہیں. اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب پھر دوسرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ یعنی آخرت، یوم آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے، اور یہ دنیاوی مفادات کا تابع ہے، اور دنیا ہی اس کی ترجیح ہے اور آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر شریعت کے احکامات پر عمل جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ نفس پرست بن جاتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں، مفاد پرست بن جاتے ہیں، تو پھر دوسروں کے حقوق میں آپ کٹوتی کریں گے اور دوسروں کا حق ماریں گے اور اپنے لیے ڈنڈی ماریں گے. تو اس وقت جو ہے شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ نقطہ میں آپ کو بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن پھر بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ طالب مولا ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ کا مقصود اللہ ہے، اور پھر آپ کو یعنی پھر آپ کے لیے دین ہے، دین اسلام کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی، اور دین اسلام آسان ہے. یعنی اگر آپ ایک خالص نیت بنا لیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی تنگی نہیں رہتی. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. بہرحال وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو. اب یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ جو ہماری تمام، دیکھیں ہماری زبان ہے، اور زبان سے ہم یعنی زبان تو ہماری ہم بولتے رہتے ہیں اور ہر جگہ بولتے ہیں اور بولنا پڑتا ہے. تو یہاں یعنی یہ ایک جامع جملہ ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بولو تو انصاف سے بولو. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ منصف نہ ہوئے
تو پھر آپ بولنے میں بھی انصاف سے کام نہیں لیں گے اور حد اعتدال سے تجاوز کریں گے. یعنی آپ کے تمام کام معتدل ہونے چاہیے، بولنا بھی معتدل ہونا چاہیے. کام اگر آپ کے یعنی زندگی میں اگر آپ کے اعتدال آ گیا تو پھر آپ کی باتوں میں بھی اعتدال آ جائے گا اور آپ انصاف سے بولیں گے، عدل سے بولیں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی پر ناجائز غصہ نہیں کریں گے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارا یعنی یہ انصاف جو ہے تم کر رہے ہو، اگرچہ اس کا تعلق جو ہے تمہارے رشتہ دار ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن تم نے صحیح بات، انصاف کی بات کرنی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، یہ آیت نمبر 151 سے یہ مضمون شروع ہوا ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بنیادی نقطہ جو ہے وہ شرک، انسان شرک سے بچے. اور پھر جو آخری نقطہ بیان ہو رہا ہے مضمون کے اختتام میں، تو وہ یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ تم پورا کرو. اب عام طور پہ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، ترجمہ میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا لیکن آپ کو اس میں کوئی چیز نہیں لگی. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی میں صرف اس کی بات کروں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، تو سب لوگ کہیں گے اندازاً کہ نہیں، ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم نے تو بس مسلمان ہیں، ہم نے کوئی خاص وعدہ تو نہیں کیا ہے. یعنی ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے، اور وہ تصور اس لیے ہے کہ ہم تو ایک تو یعنی جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو قبول نہ سمجھا ہے، نہ اس کو قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. ایک یعنی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو نہ ہم نے سمجھا ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر سمجھ بھی گئے تو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس کے تقاضے بھی نہیں پورا کرنا چاہتے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم ظاہر پرست ہیں، دنیا دار ہیں، اللہ والے نہ ہیں ہم اور نہ بننا چاہتے ہیں. تو پھر تو آپ کے لیے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، پھر آپ کے لیے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیونکہ قرآن تو آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور آپ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو سیدھے راستے سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ آج سامعین کرام، مسلمانوں کی، یہ برائے نام جو مسلمان ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارا اسلام سے کیا واسطہ ہے، قرآن سے کیا تعلق ہے ہمارا تعلق تو واجبی سا ہے. چوم لیتے ہیں، اس کو چوم کے رکھ دیتے ہیں، اس کے غلاف سلوا کے پڑا رہتا ہے، اس کو ہم اٹھاتے نہیں ہیں، اور اس کو کتاب ہدایت تو ہم سمجھتے نہیں ہیں سرے سے. اس سے ہدایت اگر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن ہدایت اس سے قبول نہیں کرتے. اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں اس پہ. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے بڑی مشہور، اور وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. اب یہ ایک آیت ہے، بہت پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ایک عام بات ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، سمجھ عام بات ہے. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ساری صورتحال جو ہے بہت زیادہ بگڑی بھی ہے. میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ تو صاحب ایمان ہیں نہیں. کیوں کہ انہوں نے ایمان کو نہ سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے.
آپ نے ایک بات کو سمجھا نہیں ہے تو پھر اس کو قبول کرنے کے تو معنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال آپ نے سوچنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، سچی بات ہے، سادی سی بات ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ساری پریکٹس جو ہے یہ ایک فضول سی پریکٹس ہے۔ ہم تو پریکٹس کوئی کر بھی نہیں رہے، لیکن جو عموماً آپ جس کو دین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کا کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایک مقصد کے حصول کے لیے ہیں۔ نماز کو آپ لے لیں، نماز 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے کہ آپ مجھ سے بات چیت کرو، اے بندے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی وہ کرو، تجدید کرو نماز میں، اور کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ نماز تو یعنی اللہ کی یاد کے لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ۔ تو ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل آباد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تو پھر نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام طور پہ یعنی ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ذرا اس کو سن لیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، نماز کا آپ لے لیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں دراصل وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ ہماری نماز جھوٹ کا، یعنی آذان سے لے کر اقامت اور پھر نماز اور ساری نماز جو ہے ہمارا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آذان، مسجد سے آذان آتی ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور لا الہ الا اللہ۔ لیکن عملی طور پہ تو ہم نے اللہ کو بڑا جانا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے عملی طور پہ ہم تیار ہیں۔ پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، جو شرائط وغیرہ ہیں وہ اگر جب آپ پوری کر لیتے ہیں تو تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں، تکبیر لگاتے ہیں، اور یہ فرض ہے نماز میں۔ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے یہ فرض ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ آپ اللہ اکبر، پھر ہر رکن جو بدلتا ہے آپ کا، رکوع میں جاتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ تمام اللہ اکبر کی گردان دراصل ایک جھوٹ کی تکرار ہے۔ اصل میں تو ہمارا نفس بڑا ہے اور ہمیں رب کو بڑا کرنا ہے، وہ رب کی بڑائی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے بڑا نہیں کیا ہوا۔ ہماری زندگی میں جو عام طور پہ ہماری زندگی ہے، اس میں ہم نے اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن عملی طور پہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے حکم کے تابع ہونا نہیں چاہتا، تو اور اپنی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔ یہ دین جو ہے اس کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی وقت کا اختتام ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔
ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو اور خدا کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. سامنے کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.